الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مبارک ترین مہینہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، اور ایک روزہ مکمل ہو کر کے دوسرا روزہ ہماری زندگی کا مقدر ترین حصہ بن چکا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان المبارک میں آنے والا ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت ہم سے بہت ساری باتوں کا اور بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. رمضان کا تعلق قرآن مجید سے بہت ہی گہرا ہے. رمضان کا تعلق اللہ کے کلام سے اتنا گہرا ہے جیسے انسان کے جسم سے روح کا تعلق ہوتا ہے. انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو انسان مردہ کہلائے گا، انسان ڈیڈ باڈی کہلائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. لوگ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر منو مٹی میں دفن کر دیں گے. انسان زندہ ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، بات نہیں کر سکتا، اپاہج ہو چکا ہے، لیکن لوگ اسے دفن نہیں کریں گے، اس کا ویلو ہوگا. زندہ انسان گرچہ بستر پر ہے، اپاہج ہے، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن جان چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو اس انسان کا ایک مقام ہے. گھر والے اسے آکسیجن میں رکھیں گے، سارے بندوبست کریں گے، اس لیے کہ اس کا ویلو ہے، اس کا ایک مقام ہے. میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح قرآن مجید کا رمضان المبارک سے بہت گہرا تعلق ہے. اس رمضان کو قرآن کے اس رشتے کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم زندہ انسان اللہ کے یہاں کہلائیں گے. ہمارا ایک مقام ہوگا، ہمارا ویلو ہوگا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان وہ مبارک ترین مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مبارک ترین مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور اس کے دو ریزن بیان کیے گئے قرآن مجید کے نازل کرنے کے: ہدی للناس وبینات من الہدی، کہ قرآن مجید یہ انسانیت کا ہدایت کا سامان ہے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، انسانوں کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں آپس میں ایسے بندھن بندھے ہوئے ہیں، اگر ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو انسان کا رمضان نہیں، بیکار شیطان ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، کیا تقاضا ہے قرآن مجید کا؟ قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے؟ اکثر و بیشتر یہ مثال دی جاتی ہے. آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو ایسا قرار دیا جیسے وہ صرف نماز میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، تراویح میں پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کا تعلق انسان کا صرف تلاوت سے رہ گیا، صرف قرآن کی تلاوت. میرے عزیز بھائیوں، قرآن کی تلاوت یہ اس کا ثواب الگ جگہ ہے، لیکن سب سے اہم چیز اللہ کے کلام کے اندر پائی جانے والی جو چیزیں ہیں، اللہ نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیوں فرمایا جب وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے؟ اللہ اس میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ہم سے اس میں کیا مطالبہ ہے؟ وہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. آج ہم نے قرآن کو صرف رمضان آتے کھول کر کے تلاوت کرنا ثواب اپنی جگہ، لیکن اسی کام کو سب کچھ سمجھ لیا. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ایک دم آسان کر کے
بیان کر دیا، قرآن کو بالکل آسان کیا ہے۔ کیا حل من مدکر، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، ہم نے قرآن کو صرف تلاوت سمجھ لیا اور اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن یہ سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن کے ہر آیت پر سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ آج ہم نے اسے صرف قرآن کی تلاوت پر منحصر کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے، قرآن مجید کی ہر آیت پر غور کرنا، قرآن مجید کے ہر پیغام پر غور کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان اپنے پیٹ کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنی سانس کو چلانے کے لیے غذا کا استعمال کرتا ہے۔ غذا انسان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کو سیدھے ٹریک پر جانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صرف قرآن پڑھنا نہیں بلکہ اس کے معنی پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے جیسے ایک آدمی ہے، بیمار شخص ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر اسے میڈیسن لکھ کر کے دے، ٹیبلٹس لکھ کر کے دے، لکھ کر کے دینے کے بعد وہ مریض یہ کہے کہ میں اس کو دن بھر پڑھتا رہوں گا اور میں شفا یاب ہو جاؤں گا، صرف یہی سوچتا رہے، پڑھتا رہے، ان ٹیبلٹس کو ازبر یاد کر لے، ان ٹیبلٹس جو لکھے ہوئی دوائیاں ہیں ان دوائیوں کو ازبر یاد کر لے۔ ازبر یاد کرنے کے بعد وہ جو دوائیاں ہیں میڈیکل سے نہ خریدے اور وہ یہ سمجھے کہ میں صرف پڑھتا رہوں گا میں شفا یاب ہو جاؤں گا، تو دنیا اسے بیوقوف کہے گی، دنیا اسے پاگل اور مجنون کہے گی۔ ارے ڈاکٹر نے تو میڈیسن لکھ کے دیا ٹیبلٹ تاکہ دکان اور میڈیکل سے خرید کر اسے استعمال کرو اور اسے کھاؤ تو اس سے تمہیں شفا یابی حاصل ہوگی، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ اسی بیمار کی طرح ہے جو بیمار صرف اس کاغذ کو پڑھتا رہے اور اسے ازبر بھی یاد کر لے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا تعلق قرآن مجید سے ایسا ہو، ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کرتے رہے زندگی بھر، اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس میں ہم نے غور نہیں کیا۔ ہر باپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ باپ میں ہوں تو میں کیا شریعت کی کتاب سے، قرآن کے حساب سے باپ بن سکا؟ میں اگر بھائی ہوں تو قرآن بھائی بننے کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو قرآن میں میرے بوڑھاپے کے لیے کیا تعلیم ہے؟ میں شوہر ہوں تو قرآن شوہر کیسے ہونا چاہیے کیا کہتا ہے؟ اگر میں ٹیچر ہوں تو میں ٹیچر اور استاد رہنے کے حیثیت سے قرآن کیسے رہنے کی ترغیب دیتا ہے؟ یہ قرآن سارا ہمیں پیغام دیتا ہے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ صرف ہم نے قرآن کو تراویح میں پڑھنا اور اس کو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، پڑھنا چاہیے انسان کو، قرآن کے پڑھنے پر بھی ہر حرف پر ثواب ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا اس مقصد کو ہم نے بلا دیا، اور جہاں پر درس قرآن کوئی مولانا درس قرآن سمجھاتے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کی تفسیر کرتے ہیں، 10 سے 15 منٹ وہاں بھی بیٹھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، یہ اس سے بڑا المیہ ہے۔ خود تو قرآن نہیں پڑھتے، خود تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، خود تو اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جہاں محفل ہے قرآن کی، جہاں محفل ہے درس قرآن کی، درس حدیث کی، وہاں بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے نہیں بیٹھتے۔ میں اس کا محتاج ہوں، یہ قرآن مجھے مخاطب ہو کر کے کیا کہہ رہا ہے اسے بھی ہمیں سننے کی توفیق نہیں ہوتی، تو ہمارا ایمان کیسا، ہمارا اسلام کیسا، ہمارا دین کیسا؟ اور ہم یہ دعوے کریں کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا، کہاں قبول کرے گا؟ اور ہم یہ مطالبہ کریں اللہ ہماری ہر خواہش کو پورا کرے، تو کہاں اللہ پورا کرے گا؟ اور ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم سچے پکے مسلمان، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، یہ دعویٰ ہمارا کہاں تک صحیح ہے؟ یہ دعویٰ ہمارا کہاں تک صحیح ہے؟ یہ دعویٰ ہمارا کہاں تک صحیح ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک نہ رکھیں، قرآن کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور کم سے کم اس رمضان میں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، کم سے کم اس رمضان میں ایک آیت کو لیجئے، ایک چھوٹی سی سورت کو لیجئے، آریام کی ایک سورت کو لیجئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے ذمہ دار بن گئے لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ ان کو معلوم ہے، بڑے بڑے دین کی خدمت کرنے والے، دین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اور معاشرے کے لیے دین کا سپوت اور آئیڈیل بننے والے، آج تک 3 پل کے سوا انہیں کچھ یاد نہیں رہا،
سورہ فاتحہ کا ترجمہ انہیں یاد نہیں رہا، قبر میں جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ میاں کے سامنے 60-70 سال زندگی گزار کے گئے میرے عزیز بھائیوں، یہ افسوس کا المیہ ہے۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر صرف مولانا کے لیے نہیں ہے، جیسے مولانا قرآن کا محتاج ہے، حافظ قرآن قرآن کا محتاج ہے، اس کی تفسیر کا محتاج ہے، اسی طرح ہر مسلمان قرآن کا محتاج ہے، قرآن کی تفسیر کا محتاج ہے، قرآن کی آیتوں کا محتاج ہے۔ قرآن کوئی مولانا کا سلیبس نہیں ہے، قرآن کوئی مولانا اور عالم بننے کا کوئی سلیبس نصاب نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ایک سلیبس ہے، ہر مسلمان کا ایک لائف سٹائل گزارنے کا ایک سلیبس ہے۔ جو اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اسے اپنی زندگی میں لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسے نہ ہرگز یہ سمجھے کہ یہ کسی مولانا کا کام ہے، یہ وہ پڑھیں گے، وہ تفسیر کریں گے، وہ جانیں گے، وہ عمل کریں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ الف لام، قرآن کی پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقیوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، صرف مولانا کے لیے، حافظ قرآن کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے۔ ذرا اس رمضان میں اور آپ غور کریں، ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں باپ ہوں، اب میں باپ ہونے کے ناطے کیا میں صحیح باپ بن گیا؟ کیا میں صحیح ذمہ دار بن گیا؟ قرآن کی ایک آیت کو لیجئے جس میں باپ کا تذکرہ ہے، قرآن کی ایک سورت کو لیجئے جس میں ہمارے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ ہر لینگویج میں آپ کو ملے گا، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ساری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر آپ کو ملے گی، اس کو لے کر کے پڑھیے اور اس پر غور فکر کیجئے، اور جہاں جہاں درس قرآن کی مجلس لگتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو مجبور کر کے بٹھائیے، میں اس قرآن کا محتاج ہوں، یہ قرآن میرا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا کام، ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان میں بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، بڑا افسوس کا لمحہ ہے، رمضان میں بھی قرآن کو سینے سے نہیں لگاتے، رمضان میں بھی قرآن گرد و غبار اور آلودہ ہو جاتا ہے، اس پر غبار پڑ جاتا ہے، لیکن قرآن کو نہیں ہاتھ لگاتے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں بکواس کرنے کا ٹائم ہے، آوارہ گردی کرنے کا ٹائم ہے، ٹائم پاس کرنے کا ٹائم ہے، لیکن اللہ کے کلام کو اس مبارک مہینے میں سینے سے لگا کر کچھ قرآن کی تلاوت کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بڑا افسوس کا لمحہ ہے، اوپر سے لے کر کے نیچے، نہ باپ کو فکر ہو رہی ہے، نہ بچوں کو فکر ہو رہی ہے، نہ گھر کے ذمہ داروں کو فکر ہو رہی ہے۔ ہر ذمہ دار یہ طے کرے کہ میرا بچہ قرآن رمضان میں پڑھتا ہے یا نہیں، میں نگرانی کروں گا، اسے تاکید اور ترغیب دوں گا، کم سے کم 10 منٹ اگر قرآن میرا بچہ پڑھ لے اور میں پڑھ لوں تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور 10 سے 15 منٹ قرآن کے لیے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم اسے اتنا اہتمام سے اگر ہم نے قرآن کو اٹھایا اور پڑھا۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کو سینے سے لگائیے، اسے پڑھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ، جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہے وہ کم سے کم میرے بھائیو اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں۔ سورہ قل کا، سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق، ان 3 سورتوں کا اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کریں۔ کہیں قیامت کے دن قبر میں جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کیا کر کے آیا، اتنا بڑا 70 سال زندگی گزار کے آیا، قرآن کیا پڑھ کے آیا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا کیا معلوم نہیں ہے۔ میں ذمہ داروں سے بھی کہوں گا، بڑے بزرگوں سے بھی کہوں گا، نوجوانوں سے بھی کہوں گا، عالموں اور تمام لوگوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ازبر کر لیں اور 3 قل کا ترجمہ ازبر کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی اور اس طرف توجہ کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔